الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حاضرین گرامی اور زوم کے ذریعے سے سننے والے سامعین کرام، اپنی بات کا آغاز کروں اس سے پہلے میں الجبیل سعودی عرب کے دعویٰ سینٹر، اس کے کارکنان اور ذمہ داران کا بطور خاص شیخ فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس اہم موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیا. یہ سلسلہ انہی کے زیر اہتمام جاری ہے جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے ذریعے سے، اور اس کے لیے پہلے 3 دروس کا معاملہ طے ہوا تھا، 3 ہفتے میں یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے، لیکن موضوع کی اہمیت اور اس کے مختلف گوشوں کی ضرورت کے پیش نظر شیخ مختار اور ذمہ داران سینٹر کی طرف سے اس میں توسیع کی گئی اور اسے 6 دروس تک ممتد کر دیا گیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کو، عمل کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو بابرکت بنائے، انہیں جزائے خیر سے نوازے، اور ان کو، ہم کو، تمام سننے والوں کو یہ درس جو ہے وہ دین اور دنیا کے سلسلے میں مفید اور خیر و برکت کا، اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے. آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. گزشتہ درس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ یہ جاری تھا کہ منہج سلف کا خالص اسلام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا قیامت تک کے لیے، جسے حجت اور نجات کا ذریعہ بنایا، اس کا منہج سلف سے کیا تعلق ہے؟ اس ضمن میں بعض باتوں کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دین کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. تمام مسلمان گروہ، ان میں جو اہل بدعت ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور ان میں مختلف طریقے، الگ الگ اصول اور ضابطے بن گئے. اب اہل سنت والجماعت یا اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے گزشتہ ہفتہ ہم نے ایک تھوڑی سی تفصیل یہ جانی کہ قرآن حدیث کو اس طریقے پہ مانا جائے جس طریقے پہ صحابہ کرام نے مانا. ان کی فہم، ان کا ایمان، ان کا عمل بعد والوں کے لیے معیار ہے کہ جو صحابہ نے سمجھا، جو عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اختیار کیا، وہی عقیدہ اختیار کیا جائے. جس طرح سے قرآن و حدیث کی عبادت کو انہوں نے اختیار کیا، وہی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. جو اخلاق، معاملات، حلال و حرام کے جو ضابطے صحابہ کرام نے سمجھا قرآن و حدیث سے، وہی معیار ہے. جو اس کے موافق ہوگا وہ سنت پر قائم ہے، جو اس کا مخالف ہوگا وہ بدعت پر چل رہا ہے. وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا. اہل سنت والجماعت وہی ہے جو صحابہ کے طریقے پر چلے. آج کا عنوان اسی ضمن میں یہ رکھا گیا کہ طریقے صحابہ ہی معیار کیوں ہم نے اس کو معیار قرار دیا. گزشتہ درس میں بعض نصوص کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تھا، سنا تھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو بھی دیکھا تھا. آئیے، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنی بات سے زیادہ ہمارے اسلاف اور ائمہ کرام کے معتمد اقوال کو ہم سرسری طور سے دیکھیں. سب سے پہلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو تابعی بھی ہیں اور خلیفہ راشد خامس، 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، ان کا ایک بڑا زبردست اور جامع قول ہے. اس قول کے بارے میں صاحب کتاب نے بیان کیا، الاعتصام سے یہ منقول ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ ماثور ہے، سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے دور کے، مختلف دور کے علماء اس قول کو نہ صرف یہ کہ توجہ کا مرکز سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ قول حفظ کر لیں، یاد کر لیں. اور امام مالک رحمہ اللہ کو یہ قول بہت پسند تھا.
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولاۃ الامر من بعدہ سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد ذمہ داران مسلمین نے ولاۃ امر، والی امر، حکمراں، خلفاء اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کو کہا، ان میں علماء بھی ہیں اور حکام بھی ہیں خلفائے راشدین کی حیثیت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ولاۃ امر جس میں سر فہرست خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے کچھ سنتیں اور کچھ طریقے جاری کیے ہیں، متعین کیے ہیں، کچھ قاعدے بنا دیے ہیں۔ الاخذ بہا تصدیق لکتاب اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ ان سنتوں اور قواعد کو اختیار کرنا اللہ کی کتاب کی تصدیق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان قواعد کو، ضابطوں کو، سنتوں کو رد کرنا اللہ کی کتاب کو جھٹلانا ہے، تو ان کو اختیار کرنا اللہ کی کتاب کو اختیار کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی تکمیل کو پہنچنا ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو گویا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو بدرجہ تمام پہنچا رہے ہیں۔ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین پر ان کے ذریعے سے قوت و طاقت حاصل ہو سکتی ہے، ہوگی۔ لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ جو سنن طریقے اور قواعد ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان قواعد کو، اصول و ضوابط کو تبدیل کر دے، ان میں رد و بدل کر دے وے۔ وَلَا النَّظْرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، اور کسی ایسی چیز کو دیکھنا بھی درست اور جائز نہیں ہے، کسی ایسی چیز کی طرف غور و فکر کرنا، دیکھنا جو ان قواعد اور اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کی اور آپ کے بعد ولاۃ امر کی بنائی ہوئی سنتوں کی مخالفت کرنے والی چیز کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ من عمل بہا مہتدٍ، ان سنتوں پر جو عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن انتصر بہا منصور، اور جو اس پر مدد پائے گا، یعنی جس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی، وہ مددگار، وہ مدد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، گویا اس کو توفیق حاصل ہوئی ہے۔ ومن خالفها اتبع غیر سبیل المؤمنین، اور جو ان سنتوں اور طریقوں کی مخالفت کرے گا تو اس نے مومنین کے طریقے کی مخالفت کی۔ یہ اس آیت میں جو پچھلے ہفتے ہم نے سنی تھی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا تو ہم اسے اسی راستے پر چلائیں گے اور جہنم تک پہنچائیں گے۔ ہاں، اور بہت برا اثر ہے۔ یہی وہی جملہ کہا کہ جو ان سنتوں کے کو ترک کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، تو وہ مومنین کے، صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، اور اللہ اس کو اسی راستے پہ، بدعت کے راستے پہ چلائے گا جو اس نے اختیار کیا ہے۔ وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اسے جہنم رسید کر دے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو سلف میں اہل علم بڑا پسند کرتے تھے کہ بڑا جامع قول ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ اسی طرح امام ابو العالیہ جو بہت سے صحابہ کرام کے شاگرد مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں تعلم الاسلام، اسلام کو سیکھو۔ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس میں لوگوں کو اکتاہٹ ہوتی ہے، اپنے شوق کے کاموں کے لیے بڑا وقت ہے لوگوں کے پاس، ہاں، جبکہ یہ قابل ترجیح اور اولین فضیلت والی بات ہے کہ ہم اپنے اوقات کو، زندگی کے لمحات کو اس میں لگائیں کہ اسلام کو سیکھو۔ فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، جب تم اسلام کو، اس کی تعلیمات کو سیکھ لو تو اب اس سے منہ نہ موڑو، کتراؤ نہیں۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ یاد رکھو کہ اسلام کے سیکھنے کا مطلب کیا ہے، کہ صحیح راستہ کیا ہے وہ جانو۔ اب تم صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم پر لازم ہے۔ فَإِنَّهُ الْإِسْلَامُ، کیونکہ صراط مستقیم ہی اسلام ہے۔ اور داہنے بائنے مڑو مت کہ نام اسلام کا لے رہے ہو، قرآن و حدیث کا لے رہے ہو، اور فلاں مسلک، فلاں فرقہ، فلاں طبقہ، فلاں سلسلہ اس کو آپ نے اختیار کر لیا، اس سے داہنے بائنے مت مڑو۔ ہاں، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ، اور تم پر اپنے نبی کی سنت لازم ہے۔ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، اور وہ چیز لازم ہے جس پر ان کے، آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کے مسلک کو اختیار کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاء، اور دیکھو تم ان خواہشات سے بچو۔ قرآن حدیث کو آپ غور سے پڑھیں اور سلف کے اقوال کو پڑھیں تو ہوا اور احوا، جس کا ترجمہ ہم خواہشات کرتے ہیں،
اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، ساری خرافات، بدعات اور باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ تو ان بدعات سے، خرافات سے تم بچنا، ہاں، التی تلقی بین الناس العداوۃ والبغضاء، جو لوگوں کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈالتی ہے۔ ان بدعتوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کی اتباع کرنے سے، صحابہ کا طریقہ اختیار کرنے سے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ ہاں، جب یہ بات انہوں نے بیان کی تو اس کو کچھ لوگوں نے، بعض شاگردوں نے جا کے امام حسن بصری رحمہ اللہ کو بتایا کہ ابو العالیہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو امام حسن نے کہا رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، صدق و نصح، یقیناً انہوں نے بہت سچی بات کہی اور خیر خواہی کی ہے، بھلا چاہا ہے۔ یہ ان اقوال کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول، جو خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، اس کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات بداہتاً اس شخص کو جو قرآن حدیث پر غور کرے، اسے بغیر بہت زیادہ محنت کیے ہوئے آسانی سے معلوم ہو جائے گی۔ اور اہل سنت والجماعت اس پر متفق بھی ہیں، جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے گروہ ہیں سارے کے سارے متفق ہیں کہ خیر القرون جو ہے، ہاں، اس امت کا سب سے بہترین زمانہ، ہاں، اعمال میں، اقوال میں، عقیدے میں، اعتقاد میں اور اس کے علاوہ ہر فضیلت میں وہ قرن اول ہے، صحابہ کرام کا زمانہ۔ علامہ ابن تیمیہ کے قرآن حدیث کے غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی گروہ ہیں، اہل الحدیث، اور حقیقی طور پر جو پرانے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، میں موجودہ دور کے حنفیوں کو مستثنیٰ کر رہا ہوں کیونکہ عقیدے میں یہ امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ نہیں ہیں، صوفیہ نہیں ہیں۔ تو یہ سارے اہل سنت والجماعت کے گروہ اس بات پر متفق ہیں، کس بات پر؟ کہ اس امت کا سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین لوگ قرن اول کے لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی وجہ سے، کئی سند سے اور سلسلوں سے ثابت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْخَلَفِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، کہ وہ صحابہ کرام خلف سے، سلف یہ خلف سے، بعد والوں سے ہر فضیلت اور اچھی بات میں افضل ہیں، بہتر ہیں۔ فی علم، علم میں، عمل میں، ایمان میں، عقل میں، دین میں، بیان میں، عبادت میں، ہر چیز میں صحابہ کرام بعد والوں میں، بعد والوں سے بہتر ہیں۔ علم، ان کا علم، آج کل کچھ لوگ بات کے محققین پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جن تفصیلات کو جانتے ہیں صحابہ کرام اس سے ناواقف تھے۔ کچھ جزئیات اور کچھ تحقیقات آج کے زمانے کی سائنسی ٹیکنالوجی اور تحقیقات یہ جانتے ہوں، الگ بات ہے۔ دین کے سلسلے میں صحابہ اور سلف کا جتنا گہرا علم تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول میں ہم نے سنا کہ اعمقها علما، کہ یہ طبقہ، یہ صحابہ کرام کا گروہ جو ہے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرا تھا، اور ارباب علم و نظر اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو علم میں بھی، ایمان میں بھی، ہاں، عقیدے میں، عبادت میں، دین میں، بیان میں، عقل میں، ہر اعتبار سے، جیسا کہ امام شافعی نے کہا کہ وہ ہر معاملے میں ہم سے اوپر ہیں، اور وہ وَأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْبَيَانِ، اور وہ لوگ لکل مشکل، ہر مشکل، جو دین کے سلسلے میں کوئی بھی مشکل مسئلہ درپیش آئے، قرآن کی آیت کے سمجھنے میں، احادیث کے سمجھنے میں، اس مشکل کو بیان کرنے میں صحابہ کرام سب سے زیادہ لائق ہیں۔ ہاں، یہ ایسی بات ہے، علامہ ابن تیمیہ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس بات کا دین اسلام سے معلوم ہونا بالکل ظاہر ہے، اور اسے وہی انکار کرے گا، اس سے وہی شخص انکار کرے گا جو ہٹ دھرمی پر اتارو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے باوجود اسے گمراہی کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ یہ وہ شخص، یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد جب جو زندہ رہے گا وہ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ میں اس بات کو دہراتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہ بھی بتایا کہ میرے بعد اختلافات رونما ہوں گے، لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ فلاں نام کے امام کا دامن تھام لینا، فلاں سلسلے کو اختیار کر لینا، فلاں کے ہاتھ پر بیعت کرنا، نہیں۔ آپ نے کیا دیا؟ اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے،
آپ نے یہ قیامت تک کے معاملات، دین سے متعلق معاملات کی پیشین گوئی کی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان مسائل میں حق کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہوگا، اس میں کوئی بخیلی نہیں کی۔ اگر کوئی نئے مسلک کی طرف انتساب کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں کیا، آپ چوک گئے یا آپ نے چھپا لیا، اس کو پتہ چل گیا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین بیان کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ اختلاف ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اپنی سنت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کی سنت کو ملا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نے دونوں کی اتباع کا حکم دیا۔ جیسے آپ نے اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا، ویسے ہی ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، ان کی اتباع کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اتنا مبالغہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شدت اور تاکید کی کہ اسی حدیث میں آپ نے کہا کہ عزو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لو۔ اور یہ حکم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام چیزوں کو شامل ہے جس میں انہوں نے فتویٰ دیا اور امت کے لیے کوئی طریقہ بیان کیا، اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان سے پہلے کوئی چیز معلوم نہ ہو، اس میں وضاحت اور رہنمائی نہ ہو۔ اگر خلفائے راشدین نے کوئی بات بیان کی ہے تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق اسے اختیار کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر موجود ہے تو جو ان کی سنت ہے وہ رسول کی سنت ہے۔ یہ عمومی طور سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہوئے اہل الحدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق نے 3 طلاق کو 1 بنا دیا اور فلاں حکم جاری کیا، تو یہ اہل حدیث نہیں مانتے یا حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ سنت وہ ہے ما وافق سنت رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے اہل سنت والجماعت کے گروہ ہیں ان کے یہاں یہ قاعدہ بھی متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا، امام احمد بن حنبل کا، امام اوزاعی کا، امام سفیان ثوری کا، اسحاق بن راہویہ کا، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ثابت ہو جائے، حدیث ثابت ہو جائے، تو اب اگر اس کے خلاف خلفائے راشدین یا اہل بیت یا دوسرے کسی بھی انسان کا کوئی قول ملتا ہے، فتویٰ ملتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیا جائے گا، اس میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اب اگر حضرت عمر فاروق کا کوئی قول ثابت شدہ حدیث کے موافق نہ ہو تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام و مرتبے کو مانتے ہوئے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کسی بھی سطح پر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کو ان کا مقام مانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیں گے، ان کے قول کو اختیار حدیث کے مقابلے میں نہیں کریں گے۔ یہ تمام صحابہ کا طریقہ ہے، وہ آگے بات آئے گی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر ایک قول سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ ترجمان القرآن کہتے ہیں کہ انہوں نے حج تمتع کا مسئلہ بیان کیا، ان کے ایک شاگرد عروہ نے کہا کہ آپ منع کر رہے ہیں، آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نقل کر رہے ہیں۔ ابو بکر اور عمر تو منع کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس غصہ ہو گئے اور غصے کی شدت میں کہا، عروہ کے بجائے یا عریہ کہا کہ عریہ، ہاں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ اللہ کے رسول کی بات کو رد کرنے کے لیے اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات بھی پیش کی جائے تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ ہم اگلا اہل سنت کا اصول پڑھیں گے جب، تو وہاں تھوڑا سا ذکر اس کا آئے گا کہ سب سے بنیادی چیز قرآن و حدیث ہے۔ یہ آ گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کی بھی کوئی بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو نہیں چلے گی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی تو دور کی بات، اور ان کی بات جب نہیں چلے گی تو کسی امام، کسی بزرگ، کسی مفتی، کسی پیر، کسی فلاں اور فلاں کی بات چل ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہم آئندہ درس میں تھوڑے سے اقوال پڑھیں گے۔ فی الحال میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ علامہ ابن قیم کا یہ قول جاننے کے بعد بعض اقوال سلف ہم سرسری طور سے دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بڑا جامع، طریقہ صحابہ ہی معیار کیوں، یہ بیان کر رہا ہوں میں، اور اس سلسلے میں کچھ اقوال پیش کر رہا ہوں جو کہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔
امام مالک کہتے ہیں ایاکم والبدع، دیکھو تم بدعتوں سے بچنا. ہمارے یہاں اب ان موضوعات کو لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے اس سے پہلے درس میں بیان کیا کہ سفر جاری کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کے سفر کی منزل کی طرف جانے والی گاڑی آپ متعین کریں کہ کون سی گاڑی، بس، ٹرین، ہوائی جہاز آپ کی منزل کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ کو بمبئی جانا ہے تو آپ اندور اور احمد آباد کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کو جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ متعین کیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، رسول نے جس راستے کو بتایا اس کو جاننا، سمجھنا اور پھر اسے اختیار کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے ہٹے ہوئے راستے جو بدعات اور خرافات پر مشتمل ہیں، جو صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے اللہ کے رسول نے خط کھینچ کر دائیں بائیں جو خط کھینچے تھے اور بتایا تھا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان دعوت دینے والا ہے، تو شیطان کی دعوت والے راستے سے ہم کو بچنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے. امام مالک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بدعات سے بچنا. ہاں، تو لوگوں نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ومل بدع، بدعتیں کیا ہیں؟ تو ان کے پس منظر میں جو سامنے بدعتیں تھی اس کا تناظر میں آپ نے کہا اہل البدع الذین یتکلمون فی اسماء اللہ وصفاتہ وکلامہ وعلمہ وقدرتہ لا یسکتون عما سکت عنہ الصحابۃ والتابعون. کہ بدعت، اہل بدعت وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات، اس کے کلام، اس کے علم اور اس کی قدرت، یہ اللہ کی جو صفات ہیں، نام ہے، ان کے سلسلے میں کلام کرتے ہیں اور ان باتوں سے خاموشی اختیار نہیں کرتے جن کے بارے میں صحابہ اور تابعین نے خاموشی اختیار کی. جہاں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے وہاں خاموش ہونا سنت ہے، کہ وہ جیسے مانا ہے ہم ویسے ہی مانتے ہیں، اس کے بارے میں کھود کرید میں نہیں پڑھتے. صفات الہی کی باب میں، عقیدے کے باب میں یہ ایک اصول ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اس کو جانیں گے. امام مالک کا یہ قول جو ہے یہ متعدد کتابوں میں امام بغوی نے، ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے نقل کیا سند کے ساتھ. اسی طریقے سے نوح الجامع، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ ما تقول فی ما احدث الناس فی الکلام من الکلام فی الاعراض والاجسام، کہ اے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اے ابو حنیفہ آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو لوگوں نے یہ ایجاد کر لیا، ہاں، اعراض اور اجسام کے متعلق گفتگو اور بحث کرتے ہیں، جو کہ اعراض، اجسام، یہ سب چیزیں منطق اور فلسفے کی اصطلاحات کے تناظر میں دین کے معاملے میں، الہیات یا اعتقادات کے معاملے میں گفتگو کی جاتی تھی، یہ اصطلاحات ہیں. تو امام حنیفہ نے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے نئی نئی باتیں جو شروع کر دی ہے. تو حضرت امام حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ مقالات الفلاسفہ، یہ فلاسفہ، اہل فلسفہ کے اقوال ہیں، باتیں ہیں. علیک بالاثر و طریقۃ السلف، ہاں، تم پر اثر یعنی اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت لازم ہے. حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے، آثار صحابہ کے اقوال کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں مراد حدیث ہے. تم پر اثر لازم ہے، وہ طریقۃ السلف، اور سلف کا طریقہ. امام حنیفہ کے اس قول کو اختیار کر لیں، آپ اہل حدیث بن جائیں گے. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے امام ابو حنیفہ کے قول میں بھی سلف کے لفظ کا استعمال ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، سلف کی طرف نسبت کرنا غلط نہیں ہے. اس پر انہوں نے، میں جو کتاب سامنے رکھی ہے اس پر ایک پورا باب باندھا ہے اور دلیلیں دی ہے. ہاں، تو آپ پر اثر لازم ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے. وطریقۃ السلف، اور سلف کا طریقہ اس کو تم اختیار کرو. سلف میں کون ہے ہم یہ جان چکے، سر فہرست صحابہ، ثم الذین یلونہم تابعین، ثم الذین یلونہم سب تابعین. وإیاک وکل. اب یہاں میں رک کے یہ بھی اشارہ کر دوں کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ آج کے حنفی میں سے مراد نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ علمی امانت ہے. کوئی اسے اختلافی مسئلہ اور غیر ضروری سمجھے تو سمجھے، میں اسے ضروری مانتا ہوں، اور امانت علمی کے طور پر یہ لازم ہے ہر عالم پر کہ حقائق کو بیان کرے، ورنہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. آج کے حنفی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے پر، خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں یہ مختلف جماعت جو چلت پھرت مچی ہے، امام ابو حنیفہ کے عقیدے اور طریقے اور منہج پر نہیں ہے. اور خود یہ برملا کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں، کلام میں اشعری ماتوریدی ہیں، ہاں، سلسلے میں نقش بندی، چشتی، قادری اور نہ جانے کیا کیا. یہ تصوف پورا رافضیت کا جو ہے ٹوکرا ہمارے اہل سنت میں انڈیلتا ہے.
ان کے یہاں حلول ہے، وحدت الوجود ہے، بدعتی بیعت ہے، بدعت کے عبادت کے طریقے ہیں جسے لوگ پھیلا رہے ہیں کہ آپ اتنی مرتبہ یہ فلاں فضائل ہیں، اتنی مرتبہ فلاں نصاب پورا کر لیں اور فلاں کام کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اتنا فضیلت اور ثواب والا کام ہوگا، جو قرآن حدیث صحابہ تابعین طبع تابعین ائمہ دین سے ثابت ہی نہیں۔ وہ عقیدہ، وہ طریقہ، وہ عبادتیں اختیار کی ہے ان لوگوں نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پکڑو، سلف کا طریقہ لو، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔ بہت مشہور قول ہے ان کا، میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ مار دو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کے رسول کی حدیث اور سلف کا طریقہ لازم ہے۔ وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اور دیکھو ہر دین میں نئی چیز سے تم بچنا، عقیدے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں۔ دھوم سے آج ہمارے یہاں ابھی جو مہینہ جاری ہے، ہاں نئے سال کا آغاز ہی ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بدعات سے اس کا تعارف ہوتا ہے، تعزیہ اور فلاں اور فلاں، اور یہ جن کی فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اتوار کے دن ایک مستقل پروگرام ہے عصمت صحابہ پر، وہاں کچھ تفصیلات ان کے کردار اور ان کے مختلف گوشوں کی آئے گی واقعات کی روشنی میں، جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو جن صحابہ کرام کی عظمت کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام پوری امت کے لیے پہلے قرآن کے راوی ہیں، پہلے حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نمائندہ ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے رسول کی دعوت کے لیے، سنگت اور ساتھ کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ رافضیت اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسی چال چلی، فریب کیا کہ یہ مسلمان سال کے آغاز میں جب ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، ہجرت اور سبقت ایمانی کے حوالے سے، وہاں کربلا کے جھوٹے واقعات اور اس کے بنائے ہوئے افسانے، بنے ہوئے افسانوں کی بنیاد پر ان صحابہ کرام کو جو ہے ہدف تعین و تشریح بناتے ہیں، ان کی شخصیات کو، کردار کو مجروح کرتے ہیں، جن کے دین کو اللہ اور رسول نے ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ یزید کو برا بھلا کہا جائے گا، یزید بیٹے تھے حضرت امیر معاویہ کے راستے سے پھر کہا جائے گا حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق کو، اس لیے کہ عمر فاروق نے ان کو متعین کیا تھا شام کی عمارت پر۔ پھر ان کے ماننے والے جتنے ہیں، ان پر بیعت کرنے والے جتنے سارے صحابہ کرام مجروح ہو گئے، اور ہمارے ہاں کچھ اہل سنت کی طرف نسبت رکھنے والے بعض جھوٹے جاہل قسم کے علامہ اس کو ہوا دیتے ہیں غیر ضروری مسائل کے سلسلے میں۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ صحابہ کرام سے اگر اجتہادی طور پر، فہم کے طور پر، عملی طور پر، بشری تقاضے سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو ان کی یہ خطائیں بوند ہے ان کی نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کی غلطیوں کو جاننے کے باوجود۔ پہلے تو جو تاریخی اعتبار سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ قابل تحقیق ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں، شیعوں نے اور دوسروں نے اسے بن دیا۔ آج اتنے میڈیا اور وسائل اعلام، ذرائع ابلاغ اتنے عام ہیں، لیکن آج کے دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے دنیا کے کسی خطے اور حصے میں، ہمارے شہر میں ہوا، اخبارات میں آتا ہے، کچھ اور انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو تاریخ کے صدیوں پہلے کے واقعات میں کتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کتنی جھوٹی روایتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال بات پھیل رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ احناف جو تصوف کو مانتے ہیں، جو اشعریت ماتوریدیت کو مانتے ہیں، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہیں، مخالف ہیں، ان کا رد کرتے ہیں۔ اور امام حنیفہ ان چیزوں کا رد کرتے تھے جو تصوف سے اور اشعریت و ماتوریدیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھائی، اور یہ عجیب پہیلی ہے، لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں حضرت امام حنیفہ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اور تم ہر بدعت سے، ہر نئی چیز سے، یہاں محدثہ ہے دین کی نئی چیز سے تم بچنا، فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ امام حروی نے ضم الکلام و اہلہ کتاب میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ ہاں، امام شافعی کا یہاں قول ہے جو ہم نے گزشتہ ہفتہ سنا تھا۔ امام شاطبی کہتے ہیں الحذر الحذر، دیکھو بچو بچو، ہوشیار رہو، کس سے؟ من مخالفت الاولین، اولین لوگوں سے، صحابہ اور تابعین کی مخالفت سے تم بچنا، ان کی مخالفت نہیں کرنا۔ فلو کان ثم فضل ما، اگر دنیا میں کہیں کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو لکان الاولون احق بہ، تو اولین یعنی صحابہ کرام اس کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے۔ اگر تعزیے میں کوئی اچھائی ہوتی، 15 شعبان کو جاگنے میں کوئی فضیلت ہوتی، شب معراج کی کوئی خاص فضیلت ہوتی، جتنی بدعات آج ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیجئے۔ ہاں، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنی روئے زمین پر بدعت ہے، آپ یہ قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ معیار حق ہیں۔ جو ان 3 زمانوں میں جو چیز نہیں پائی جا گئی ہے وہ دین میں نئی چیز ہے، وہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آنکھ بند کر کے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ترازو دیا ہے، معیار دیا ہے، اس پر تول لیجئے۔ حضرت امام مالک کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھا، جو چیز دین نہیں تھی آج بھی نہیں ہے، اس زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو، اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت پڑھی حضرت امام مالک نے، اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص اب ایسا سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے جبکہ وہ اللہ کے رسول سے، قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ تعزیہ ہو، اجتماعی ذکر و اذکار ہو، فلاں اور فلاں جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر رہا ہے، آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی۔ اللہ کے رسول نے پورا دین نہیں پہنچایا تھا، بعد کے لوگوں نے اس کو بتایا اور اب وہ اختیار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی طریقے سے صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ امام شاطبی کا یہ قول بڑا شاندار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین، جو صحابہ کے تابعین جو طریقہ اختیار کرتے تھے اس کو تم لازم پکڑنا، ان کی مخالفت سے بچتے رہنا۔ اگر کوئی نیکی، اچھائی، بھلائی، فضیلت کی بات ہوتی تو وہ اسے ضرور اختیار کرتے، ہم سے سبقت کرتے۔ بقیہ بن ولید امام اوزاعی امام شام کہلاتے ہیں۔ جیسے امام حنیفہ امام شافعی کی تقلید ہوتی ہے، ابتدائی دور میں جب تقلید کچھ علاقوں میں رواج پایا کہ ہمارے بڑے عالم یہ ہیں، ان کی باتوں کو ہم مانیں گے، ان کے فتووں کی طرف رجوع کریں گے، اس طرح تشدد نہیں تھا جیسے بعد میں تقلید کی گئی، تو شام کے لوگ امام اوزاعی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ امام اوزاعی کا قول انہوں نے نقل کیا ان کے شاگرد بقیہ بن ولید نے، وہ کہتے ہیں کہ قال لی الاوزاعی، امام اوزاعی نے مجھ سے کہا یا بقیہ، اے بقیہ، لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، اپنے نبی کے صحابہ میں سے کسی کا بھی ذکر خیر کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مت کرو۔ خلافت و ملوکیت کی رودات بیان کرنی ہو یا کربلا اور جنگ جمل اور صفین کا معاملہ بیان کرنا ہو، ہر اعتبار میں امام اوزاعی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا تذکرہ خیر کے علاوہ نہ کرے۔ جو صحابہ کا تذکرہ کسی غلط بات کے ساتھ کرتا ہے، ان پر کوئی الزام تراشی کرتا ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، وہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، قرآن حدیث کے حکم کا مخالف ہے، وہ کتنا بڑا بھی نام ہو، کسی جماعت کا بانی اور امام کیوں نہ ہو، صحابہ کو مجروح کرنے والا اہل سنت والجماعت کے متفقہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، وہ بدعتی ہے، اہل سنت کے اصول سے ہٹا ہوا ہے۔ اور کسی کو پہچاننے کے لیے یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے، میں بھی آگے اسی درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آگے آئے گا۔ امام اوزاعی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کے اصحاب کا ذکر خیر کے علاوہ کسی چیز سے نہ کرو، اے بقیہ۔ ہاں، امام اوزاعی کہہ رہے ہیں العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما لم یجئ عنہم فلیس بعلم، علم وہی ہے جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مروی ہے، ان سے آیا ہے، اور جو ان سے نہیں آیا وہ علم نہیں۔ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافیہ کی تحقیقات کی بات نہیں۔ علم وہی ہے جو صحابہ سے آیا ہے، اور جو صحابہ کرام سے مروی نہیں ہے وہ علم نہیں ہے۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ السعید من تمسک بما کان علیہ السلف واجتنب ما احدثہ الخلف، سعید، نیک بخت، خوش قسمت وہ شخص ہے جس نے اس چیز کو عقیدے اور عمل میں، دین میں اس چیز کو پکڑ لیا مضبوطی سے جس پر سلف تھے، اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا جس پر خلف ہے۔ یہ چند اقوال میں نے پیش کیے، لیکن ان اقوال کی بنیاد کا کیا ہے؟ یہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول بھی پیش کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک سنت کی بنیادیں ہیں، بنیاد یہ ہے، سنت کی بنیاد کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لینا اس چیز کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ ایک جملہ، ایک کتاب ہے یہ امام احمد بن حنبل کی۔ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز پر تھے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا۔ یہاں میں امام بربہاری شرح السنہ میں، امام بہاری عقیدے کی کتاب ہے، 4 صدی ہجری کے یہ عالم ہے، بہت بڑے امام ہیں،
ان کی یہ کتاب عقیدے کے سلسلے میں بڑی متداول ہے. اس میں کئی جگہ انہوں نے صحابہ کرام کے متعلق بات کی. امام احمد بن حنبل کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے ان کا ایک قول صرف میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا الاساس الذی تبنی علیہ الجماعہ، وہ بنیاد جس پر جماعت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے نا، تو اہل السنہ والجماعہ، یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہوگی؟ الجماعہ. تو یہ الجماعہ کون ہے یا کس کو جماعت مسلمین کہا جائے گا؟ تو حضرت امام ابو محمد حسن ابن علی البربہاری اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ الاساس الذی تبنی علیہ الجماعہ، وہ بنیاد جس پر الجماعت کی بنیاد عمارت کھڑی ہوتی ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہم اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام. وہم، آگے وہ کہتے ہیں وہم اہل السنت والجماعہ، اور وہ یہی اہل سنت والجماعت ہے صحابہ کرام. یہ اقوال یاد رکھنے والا ہے، اپنے دماغ میں نقش کر لینے والا ہے. قدم قدم پر آج ہم کو اس کی ضرورت ہے. بہت سارے مسلمان کہلانے والے ان اصولوں اور بنیادوں کو چھوڑ کر گمراہیوں کا شکار ہے، بدعت خرافات میں پڑے ہوئے. تو وہی لوگ اہل السنہ والجماعت ہیں. آگے وہ کہتے ہیں فَمَن لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ، اور جو شخص دین کو صحابہ کرام سے نہ لیوے تو وہ شخص گمراہ ہے، گمراہی کا شکار ہے اور بدعتی ہے. ضَلَّ وَابْتَدَعَ، گمراہ ہو گیا اور بدعت میں پڑ گیا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ، اور گمراہی اور اس کے ماننے والے سب کے سب جہنم میں ہیں. امام بربہاری نے کہا طبیعت تو دل تو چاہتا ہے کہ اس کی تشریح کی جائے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. یہاں ایک سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اور تابعین کی یہ جو باتیں پڑھی یا ہم نے جو اقوال پڑھے، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام اوزاعی، عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اور دیگر سلف، یہ چند میں نے سمندر میں سے چند قطرات پیش کیے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دین کا طریقہ وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، وہی صحیح ہے، وہی صراط مستقیم ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا؟ یہ معیار کیوں ہے؟ اس کی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، قرآن ماننے کے لیے کیا حدیثوں کا ماننا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے. اور قرآن حدیث کو کیسے مانا جائے؟ جیسے صحابہ نے عہد اول کے مسلمانوں نے مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے جانا، سمجھا، عمل کیا. یہ بائنڈنگ اور یہ پابندی قرآن حدیث کی متعین کی ہوئی ہے. قرآن حدیث کی چند دلیلیں اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں، ایک دو دلیل اور بھی دیکھیں. جیسے میں نے آج کے خطبے کے درس کے آغاز میں سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ بے ایمان لوگ، یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، سب اس میں مراد ہو سکتے ہیں، سیاق و سباق میں جو بھی ہو، میں عموم کا معنی کر رہا ہوں. ہاں، کہ اگر وہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، غور کیجیے آیت پر. اللہ کے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے، ہاں کن لوگوں سے کہہ رہا ہے؟ اس وقت کے مسلمانوں سے. جیسے تم لوگ ایمان لائے ویسے اگر دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو وہ سب ہدایت یاب ہو جائیں گے، سب ہدایت پر ہو جائیں گے. قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے ویسے دوسروں کو ایمان لانا ہے. اس کا مطلب قرآن نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہمارے آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے. یہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا قول نہیں ہے، ہاں کسی بزرگ کا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین اپنی کتاب ہدایت میں یہ معیار ہم کو دے رہا ہے. اور یہ کوئی ایک آیت نہیں، پچھلے ہفتہ ہم نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ والی آیت پڑھی، وہ آیت بھی پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ کیا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ ان سے راضی ہوا. اس میں یہ داخل ہے کہ اللہ ان کے ایمان سے راضی ہے، ان کے عقیدے سے راضی ہے، ان کی عبادت کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے کردار کو پسند کرتا ہے، حلال و حرام میں جو ان کا طریقہ ہے اس کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ان کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا. ایسے 20 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں.
یہاں ایک دو حدیث بھی پیش کر دیں، خیر الناس کرنی اور دوسری حدیثیں تو سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں سنن وغیرہ میں جو حسن بھی اور صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی اسانید سے مروی ہے کہ نجات پانے والے گروہ کو بہت سارے فرقے امت میں ہوں گے. نجات پانے والے گروہ کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ آپ نے بیان کی ہیا ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ گروہ ہوگا جو اس دین مسلک منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. یہ معیار بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے دن میرے صحابہ جس طریقے مسلک اور منہج کو اختیار کیے ہیں اسی منہج کو اختیار کرنے والا گروہ جنت میں جائے گا، نجات پائے گا. ان گروہوں میں حق پر قائم رہنے والا گروہ کہلائے گا. کتنی صاف بات ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ 100 سال کے بعد ایک امام پیدا ہوں گے، 200 سال کے بعد ایک سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ پیدا ہوگا، ان سے جڑنا پڑے گا، فلاں امام کی طرف نسبت کرنی پڑے گی. بلکہ آپ نے کہا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ. اور صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کی بات نہیں کہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے رسوائی اور ذلت سے بچائے گا اور ان کو اعلیٰ مقام. کیا ہے لا نخزی ہے یومئذ، کہ اس دن سورہ تحریم کی آیت ہے کہ اس دن ہم نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کریں گے. تو نہ نبی رسوا ہوں گے نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ میں خرابیاں پیدا ہو گئی تو وہ اس ارشاد پر غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بھی ان کے وعدہ کر رہا ہے کہ ان کو رسوا نہیں کرے گا. یہ حدیثیں چند ہیں. ایک حدیث صرف اور ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء. ستارے، آسمان کے ستارے یہ آسمان کے لیے محافظ ہے، نگراں ہیں. ستارے قائم ہیں تو آسمان بھی قائم ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے، قیامت واقع ہوگی، یہ ٹوٹ پھوٹ کا بکھراؤ کا شکار ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ کیا ہے طُمِسَتْ، تو أَتَتْ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، یہ ستارے جب چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. آسمان پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ستاروں کا وجود آسمان کے وجود کے لیے محافظ ہے. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے صحابہ کے لیے امین ہوں، محافظ ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے صحابہ کے پاس وہ چیزیں آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. آپس میں کچھ اختلاف پیدا ہوں گے، کچھ نئے لوگ پیدا ہوں گے، مخالفین پیدا ہوں گے، فتنے اٹھیں گے. تو صحابہ پر ان فتنوں کی رکاوٹ میرے وجود سے ہے. اب میں چلا گیا تو یہ فتنے آئیں گے. وہ اصحابی امانۃ لامتی، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے محافظ ہے، امن ہے، امن کا ذریعہ ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو میری امت پر وہ فتنے، وہ پریشانیاں، وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور پھر قیامت تک مختلف فتنوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی نسبت ان کے بعد والوں کی ایسی نسبت کی ہے جیسے اپنی نسبت اپنے صحابہ کرام سے، اور ایسی نسبت جیسی ستاروں کی آسمان سے. اور یہ بات معلوم ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ امت کو یہاں ہدایت کے سلسلے میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میں میں امین ہوں، محافظ ہوں. مطلب جب تک میں ہوں تو فتنے نہیں آئیں گے، ہدایت پر قائم رہیں گے. صحابہ جب تک موجود ہیں فتنے رکے ہوئے رہیں گے اور ان کے عدم وجود سے فتنہ. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ تابعین کے پاس جو ہے صحیح دین، صحیح علم اور صراط مستقیم موجود ہے. بدعتیں، خرافات اور وہ چیزیں جو دین کے سلسلے میں دین کے نام پر داخل ہونے والی تھی بعد میں، وہ صحابہ تابعین میں نہیں موجود تھی. چنانچہ آگے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو ہے ستاروں سے نسبت تشبیہ دینے میں بڑا نفیس فائدہ بیان کیا بعض علماء نے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستاروں کا 3 فائدہ بیان کیا. کیا؟ ایک تو یہ کہ انہا زینۃ للسماء، کہ یہ آسمانوں کے لیے زینت کا سامان ہے، خوبصورتی کا باعث ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے
سمائے دنیا کو مصابیح چراغوں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا، آراستہ کیا۔ ہاں، دوسرا ستاروں کا فائدہ کیا ہے؟ الاہتداء بہا، ان کے ذریعے سے راستہ اختیار کرنا، رہنمائی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ پاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ستاروں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا انہا رجوم الشیاطین، کہ یہ شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہے، رجم کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ اب یہ تین صفتیں یا فائدے ستاروں کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام کو ستارہ کہا گیا، تو اب یہ تین فائدہ ان میں کیسے آتا ہے کہ صحابہ کرام اس امت کے لیے، اپنے نبی کے بعد اس امت کے لیے زینت اور خوبصورتی کا سامان ہے۔ دنیا کے غیر مسلم مستشرقین کو بھی اس بات کا اعتراف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت جس نسل نے بود و باش پائی، نشو و نما پائی، دنیا کی تاریخ انسانی میں کوئی ایک زمانے میں اتنے عظیم شخصیات کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ دور نبوت اور تعلیم کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت اور جہالت کو دنیا کی سب سے بڑی تہذیب و تمدن میں بدل دیا۔ ایسا بہترین، صاف ستھرا، پاکیزہ معاشرہ کبھی وجود میں نہیں آیا۔ ایک مستشرق کے الفاظ ہیں، عظیم شخصیت کے لیے وہ لوگ ہیرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، لیکن ان کے الفاظ نقل کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے، جو آپ کے یہاں آپ کے پاس آیا، آپ کی تربیت میں رہا، وہ ہیرو بن گئے، یعنی عظیم شخصیت بن گئے۔ اور دنیا میں اتنے ذہین، فتین، مختلف فنون اور مختلف اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام کو فضیلت میں پہنچے ہوئے شخصیات کبھی ایسے ایک زمانے میں کبھی اکٹھا نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شکل میں ایک زمانے میں اکٹھا تھے۔ تو یہ اس امت کے لیے زینت کا سامان ہے۔ ہاں، اور صحابہ کرام جو ہے حق کی معرفت کے سلسلے میں ان کے ذریعے سے ہدایت پائی جاتی ہے۔ کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا طریقہ سنت ہے، کون سا بدعت ہے، کس بات کو قبول کرنا چاہیے، کس کو رد کرنا چاہیے، یہ صحابہ کرام کو دیکھ کر آپ اور ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ستارے کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ اس کا فائدہ ہے کہ راستہ اور سمت، آج بھی جو ہے جہاز کا سفر کرنے والے اس کے ذریعے سے سمت معلوم کرتے ہیں، کھیت اور کھلیان میں رہنے والے اس کے ذریعے سے وقت اور سمت معلوم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان صحابہ کرام کے ذریعے سے صحیح دین اور باطل دین کا فرق معلوم ہوتا ہے، سنت اور بدعت کا فرق جانا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صحابہ کرام انسانوں میں سے جو اہل کفر ہیں، اہل بدعت ہیں اور نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں امت کے اندر، ان کے لیے صحابہ کرام رجم کا کام کرتے ہیں۔ صحابہ کے اقوال سے، ان کے اعمال سے، ان کے طریقے سے ہم جس طرح آسمان کے ستارے شیاطین کو مار بھگاتے ہیں، ایسے ان اہل بدعات اور خرافات کو صحابہ کے طریقے اور ان کے مسلک سے مار بھگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کتنی بدعات ہیں جن کو صحابہ نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، کتنے باطل پرست ہیں جن کو انہوں نے خاک آلود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ امام ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں کہ علماء کی مثال زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی، کہ جب وہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں تو لوگوں کو راستہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اور جب وہ گم ہو جاتا ہے، گھپ اندھورا چھا جاتا ہے، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں یہاں یمن کے ایک عالم دین کی کتاب سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم نے سلف کا منہج جو اختیار کیا، یہ جن کی کتاب ہے، ان کا انشاءاللہ ان سے متعلق کچھ باتیں، ان کی باتیں کتاب کے حوالے سے آئندہ دروس میں پیش کی جائے گی۔ یہ پہلے اخوان المسلمین کے عالم تھے، انہوں نے اس سے توبہ کی، نکل کر سلفی منہج اہل الحدیث کا طریقہ اختیار کیا۔ ایسے لاکھوں لوگ ہیں دنیا کے اندر اہل بدعت اور اخوانیت کو اور ان کو چھوڑ کے۔ میں آئندہ درس میں، ایک درس کے بعد والے میں، جب اخوانیت سے متعلق گفتگو ہوگی تو ذکر کروں گا۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں یہ بات کہی کہ ہم صحابہ کا منہج اختیار کرتے ہیں اور سلفی منہج کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو کیوں اس کو اختیار کرتے ہیں، کیوں اس کو اختیار کرنا ضروری ہے؟ تو ان کا ہی ایک جملہ یہ ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی استعمال کیا تھا کہ صحابہ کا منہج اور نبی کا منہج معصوم ہے، اس کے اندر کوئی خطا، کوئی ملاوٹ، کوئی خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس دنیا سے گزرے تو صاف ستھرا منہج تھا اور اللہ ان سے راضی تھا، اور اللہ نے کہا ہے
کہ ویسا ایمان اگر تم لے آؤ جیسا صحابہ کرام نے اختیار کیا تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ایمان کو ان کو ہدایت کہا. لہذا اب کچھ وجوہ انہوں نے بڑے پیارے بیان کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کیا، جیسے ہمارا آج کا عنوان ہے کہ طریقہ صحابہ ہی معیار کیوں اسی کو ہم سمجھیں گے، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. قرآن حدیث کی دلیلیں دی، سلف کے اقوال کی دلیلیں دی، کہ کچھ عقلی طور سے آپ اور ہم بھی غور کریں. ہاں اس کو اس طرح، جو ان کا آخری نقطہ ہے میں اس کو پہلے بیان کروں. یہ آخری میں کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ جتنے بھی دنیا میں طوائف اور گروہ پائے جاتے ہیں، مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں، جتنے فرقے اور جتنی جماعتیں ہیں، وہ سب کے سب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. بہت غور سے سنیے گا، ذہن نشین کیجئے گا. بڑی پیاری بات کہی ہے انہوں نے، میں نقل کر رہا ہوں صرف. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی فرقے اور جماعتیں دنیا میں روئے زمین پر ہیں اور قرآن و حدیث کی طرف اپنی نسبت کرتی ہیں، بولتی ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، آپ ان پر غور کریں تو وہ قرآن و حدیث کو کیسے مانتے ہیں. قرآن حدیث کو کیسے مانتے ہیں؟ اگرچہ اہل سنت والجماعت ہی کہلانے والے شافعی، مالکی، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ ایک حنفی کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کو ہی مانتا ہوں. کیسے مانتا ہے وہ؟ امام و حنیفہ یا حنفی مسلک سی جو تشریحات قرآن و حدیث کی ہے اس کو مانتا ہے. شافعی، امام شافعی کی طرف نسبت کی ہوئی تشریحات کی بنیاد پر قرآن حدیث کو مانتا ہے. یعنی قرآن حدیث کو جیسے امام شافعی نے مانا سمجھائے ہم اس کو مانیں گے. مالکی کہتا ہے جیسے امام مالک نے سمجھائے ہم اس کو مانیں گے. یہی بات حنبلی کہے گا، حالانکہ حنبلیوں کے یہاں قرآن حدیث کی اتباع کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ توسع اور جذبہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم سعودی عرب کے بہت سارے حنبلیوں کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جہمیہ ایک گروہ گزرا، وہ جہم ابن صفوان اور جعد ابن درہم کی طرف نسبت رکھتے ہیں، یعنی وہ دین مانتے ہیں قرآن حدیث کو ویسے جیسے جہم ابن صفوان اور جعد بن درہم نے مانا. اسی طرح اشعریہ یہ کتاب و سنت کو اپنے مسلک امام ابو الحسن اشعری کی طرف جو نسبت رکھنے والے علماء ہیں، بزرگان اور امامان ہیں، ان کی فہم کی بنیاد پر مسلک اور عقیدہ اختیار کرتے ہیں. معتزلہ اپنے بانی مذہب کے لوگوں کی فہم کی بنیاد پر مانتے ہیں. اس کو اور تھوڑا قریب کر لیجئے، آج صوفیوں میں جو نقش بندی ہے وہ نقش بندیہ مشائخ کے اقوال کو دین سمجھتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کی تشریح کر رہے ہیں. اب ان کے یہاں تو یہ بھی ہے کہ قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہاں قال نہیں ہے، حال ہے. یہ تو سب سے بڑا کفر اور گمراہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ پیر کے ہاتھ میں ایسے رہو جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ، اور قال چھوڑ دو، حال دیکھو. ہمارے پیر صاحب نے آنکھ بند کر کے کشف کیا تو فلاں اور فلاں سے حدیث سنی، اس کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ کفر کی بات ہے. لیکن یہ کون سا دین مان رہے ہیں؟ جو ان کے مشائخ پیر صاحب بتا رہے ہیں. نقش بندیہ مشائخ کی، چشتی، قادری، سہروردی، رفاعی، اپنے اپنے سلسلے کے. اور قریب آئیں تو اب ہمارے یہاں اخوان المسلمین ہیں، تو وہ دین کی کون سی تشریح کو مان رہے ہیں؟ جو شیخ حسن البنا یا سید قطب یا ان کے بعد کے جو محمد سرور یا سرور ہیں، ان کی تشریحات کو دین مان رہے ہیں. ہندوستان کے وہی جماعت ابو العلا المودودی صاحب کی جو دین کی تشریح ہے، فہم ہے، وہ قرآن کو شعوری مطالعے کا جب حکم دیتے ہیں تو صرف تفہیم القرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ان کی فہم کنارے، امت مسلمہ میں قرآن و حدیث کو سمجھائے ان کے نزدیک ابو العلا مودودی صاحب نے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی لغزش کھائے ہوں، سلف سے کتنی بھی مخالفت کرتے ہوں. تو ایک جماعت اسلامی سے نسبت رکھنے والا اپنی جماعت کے بانی کی فہم کو قرآن و حدیث کی فہم کر منحصر کرتا ہے، انحصار کرتا ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا. تبلیغی جماعت کی طرف نسبت رکھنے والا مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ، سب پر اللہ کا رحم ہو، ان کی غلطیوں کو اللہ سب کو معاف کرے، لیکن انہوں نے جیسا قرآن حدیث کو سمجھایا یا جس شعبے کو سمجھانے کی کوشش کی، چاہے اس میں خطائیں، غلطیاں، بدعت و خرافات ہی کیوں نہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی مانیں گے جو ہمارے مولوی صاحب نے بتایا، مولانا الیاس صاحب نے اور فلاں نے اور فلاں. اب آپ غور کیجئے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، شیخ عبد القادر جیلانی، نقش بندی، چشتیہ، قادریہ کے مشائخ، مولانا الیاس، مولانا ابو العلا مودودی، حسن البنا، سید قطب، فلاں بزرگ، یہ قرآن حدیث کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. آپ اپنے دماغ سے پوچھئے. یہاں ایک چھوٹی سی بات، حق کو جاننے، پہچاننے، مسلک کو صحیح جاننے کا ایک دم واضح معیار. آپ خود اپنے دل سے فتویٰ پوچھیں کہ یہ لوگ قرآن حدیث کی تشریح زیادہ صحیح، بہتر، اللہ کے یہاں قابل قبول کریں گے یا صحابہ کرام؟
ہم صحابہ کو کی فہم کو قرآن حدیث کے فہم قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیاد کیوں قرار دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو معیار کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ان کے حلال حرام اور دین کی تشریعات، اخلاق و آداب کو کیوں دین کی بنیاد اور صحت کا معیار قرار دے رہے ہیں؟ اس کی جو بنیادیں ہم نے پڑھی عقلی طور سے غور کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام یہ جو انہوں نے صاحب یمن کے عالم دین نے بیان کیا، اس لیے کہ انہوں نے لأنہم عاصروا التشریع، شریعت جب بنائی جا رہی تھی، قرآن کا جب نزول ہو رہا تھا، اس کے زمانے میں وہ صحابہ موجود تھے، اس لیے صحابہ کی تشریح زیادہ اہم، اولا اور زیادہ حقدار ہے کہ مانا جائے، زیادہ صحت کے اور صحیح ہونے کے لائق ہے۔ اور یہ اسی کے ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری، چنانچہ قرآن کے نازل ہونے کے کیا موقع، کیا حالات اور کیا پس منظر تھے، وہ سب سے بہتر طریقے سے صحابہ جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کون سی بات ارشاد فرمائی، آپ کی بات کا مقصود مطلوب کیا تھا، کون سے حالات میں، کون سے واقعات میں اور کیسے پس منظر میں آپ نے بیان کیا، اس کا سب سے بہترین ادراک اور علم، معرفت صحابہ کرام کو تھی، بعد والوں کو نہیں ہو سکتی۔ کتنا بھی بڑا انسان ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، عشاء کے وضو سے فجر اور فجر کے وضو سے عشاء پوری زندگی پڑھتا رہے، اس کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی جو صحابہ کو حاصل ملی، وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، وَلِأَنَّ خطاب الشارع متوجہ فی الیہم فی الاصل، انہوں نے دوسرا نقطہ بیان کیا کہ صحابہ کی بات کو ہم کیوں ضروری مانتے ہیں، معیار مانتے ہیں، اس لیے کہ شارع کا خطاب، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ قرآن کی تشریح کریں، تفسیر کریں، سمجھائیں، قولی عملی ہر اعتبار سے، تو قرآن کا رخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، روح سخن سب سے پہلے اصل میں صحابہ کرام سے ہی تھا، صحابہ سے ہی خطاب کر کے اللہ نے بیان کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جہاں جہاں المومنین کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے پہلے، سب سے پہلے صحابہ اس کے مراد تھے اور انہی کی طرف خطاب تھا۔ وَهُمُ الْمُرَادُونَ بِهِ قَبْلَ غَيْرِهِمْ، اور کسی دوسرے کو مراد لینے سے پہلے مومنین اور اہل اسلام یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں سب سے پہلے صحابہ کرام مراد تھے۔ تو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے سلسلے میں جو بھی خطاب تھا، اس کا رخ دوسروں سے پہلے صحابہ کرام سے تھا۔ تیسری بات کہ ان کی بات معیار کیوں، انہی کے قول کیوں لیوے قرآن و حدیث کی تشریح میں، اس لیے کہ وہ اہل الفصاحت والبیان، وہ فصاحت اور بیان والے تھے، ہاں، اور وحی جو ہے صحابہ کرام کی زبان میں نازل ہوئی۔ آج کل کے جاہل علامہ، میں جاہل علامہ کہتا ہوں، اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں جاہل ہیں۔ ابھی پاکستان کا وہ غامدی ہو، اس سے پہلے پرویز تھا، اور بہت سارے منکرین حدیث پیدا ہوئے، اور آج ہمارے بیچ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی عقل سے، عربی زبان سے اور شعراء کے کلام سے، عرب کے شعراء کے کلام سے، کیوں بہت سارے جو اعتراض، ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو پھر آپ کی تشریح کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر قرآن کافی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کی ضرورت نہیں، آپ کی تشریح کی ضرورت ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گدی اور منصب سے آپ ہٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو وہاں بٹھا رہے ہیں کہ رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کا معنی مطلب تفسیر بیان کرے، آپ کو حق ہے، حدیثیں محفوظ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ عرب کے شعراء کا کلام محفوظ ہے، عربی لغت ڈکشنری محفوظ ہے، جبکہ ڈکشنری عرب کے کلام لغت میں بھی بڑا اختلاف ہے، یہ لوگ پکڑ ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے، ایک لفظ کے کئی معنی، اور معنی میں بھی اختلاف، بلکہ تلفظ، پروننسیشن میں بھی اختلاف عربی زبان کے اعتبار سے، وہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر گفتگو کی جائے گی۔ صحابہ کرام فصاحت و بیان میں سب سے اعلیٰ تھے۔ یہ آج جو لوگ بولتے ہیں کہ عربی کا معنی یہ ہوتا ہے اور اس کی گہرائی میں یہ معنی، اس میں نقطہ، فلسفہ، گہرائی اور باریکی پیش کر کے اپنے الٹے سیدھے کو دین کے اختیار کردہ معنی اور اصولوں کو ثابت کرنے کی جو اہل بدعت کوشش کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سے بہتر عربی کسی کی نہیں تھی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کے لمبے لمبے صفحات پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں ہم 10 20 صفحہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کی وہ گہرائی، بلاغت، علمیت، اس کے اعجاز کے مختلف پہلو ہمارے سامنے دماغ میں کھلتے نہیں۔ لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایسے سینکڑوں واقعات پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تاریخ میں محفوظ ہے صحیح سندوں کے ساتھ، کہ اس زمانے کا ایک آدمی قرآن کا ایک ٹکڑا سنتا تھا، ایک آیت کا ٹکڑا، ایک سورت، چند آیتیں سنتا تھا، اور فوراً برملا کہتا تھا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی زبان، ان کو قرآن کتنا سمجھتا تھا،
جاہلی ہیں. ہاں ایک دیہاتی جو ہے سجدے میں گر پڑا قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا سن کے, فاصدع بما تؤمر, تفسیری روایات میں ہے کہ دیہاتی سجدے میں گر پڑا. لوگوں نے پوچھا لما سجدتا, کہا سجدت لفصاحتہ, اس کلام کی فصاحت کو میں نے سجدہ کیا. انا اعطیناک الکوثر بڑا مشہور واقعہ ہے, کسی نے کعبے کی دیوار پر مکی زمانے میں لکھ دیا تھا, سب سے چھوٹی سورہ قرآن کی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عرب کا ایک ماہر زبان دان جو شعرا کے کلام کو جج کیا کرتا تھا سوکھے اوکاز میں کہ کون سا قصیدہ سب سے اچھا ہے, ہمارے آج کے جیسے جج ہوتے ہیں نا مارکس دینے والے, ویسے تو کلام کا کتنا گہرا ادراک رکھنے والا شخص رہا ہوگا وہ, اس نے بار بار پڑھا انا اعطیناک الکوثر, آگے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ما ھذا قول البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, اسی وزن پہ لکھا. تو فصاحت اور بلاغت میں صحابہ کرام کا جو مقام تھا, بیان کرنے میں جو مقام تھا, اور وحی الہی اللہ تعالیٰ کا کلام جس زبان میں جس معیار کی زبان میں نازل ہوا, وہ صحابہ کرام کے ماحول کی رعایت کرتے ہوئے نازل ہوا. لہذا قرآن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سب سے بہتر طریقے سے, اس کی بلاغت, اس کی باریکیوں کو سمجھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ فلاں امام, فلاں بزرگ, فلاں علامہ, فلاں جماعت کے بانی, تفہیم اور تدبر کو بیان کرنے والے نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ کرام کے سامنے. تو علم اور زبان کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. فصاحت و بلاغت پہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اور واقعات نہیں سناتا. والرسول بین اظہرہم, اتنا ہی نہیں کہ زبان و بیان تو انہی کا تھا, انہی کی طرف خطاب تھا اللہ کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بیچ, ان کے سامنے موجود تھے. یوضح لہم ما اشکل علیہم, زبان کے اعلیٰ معیار پر فائز ہونے کے باوجود کبھی اگر ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, اشکال ہوتا, سمجھنے میں خطا کا امکان ہوتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے. ایسی کتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش کی ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. صحابہ نے کہا ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا, چھوٹا بڑا ظلم تو ہی جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں جلدی کے مارے, آیتیں میں نے نہیں پڑھی, ایسی بہت ساری جگہ ضرورت پڑی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی تشریح کی, تو یہ منکرین حدیث سوچے کہ آپ کو ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول کی شرح کی, تفسیر کی. بہرحال تو جو قرآن نازل ہوا اس کی زبان صحابہ کرام سب سے بہتر طریقے سے جانتے تھے, وہ اہل فصاحت و بیان تھے. قرآن انہی کی زبان میں, انہی کے ماحول میں نازل ہوا. چوتھا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ کو معیار کیوں مانتے ہیں, ان کی فہم کو, ان کے طریقے کو, ان کے دین کو, اس لیے کہ کتاب و سنت کی نصوص, بہت ساری نصوص ان کی فضیلت اور ان کے قدر و منزلت اور ان کے اعلیٰ مقام پر دلالت کرتی ہیں. ابھی ہم نے چند کو سنا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. مہاجرین و انصار کا یہ مقام ہے, اگر تم ایمان لے آؤ ویسے جیسے صحابہ لائے تو تم ہدایت والے ہو جاؤ گے. جو مومنین کی مخالفت کرے گا, صحابہ کی مخالفت کرے گا, وہ جہنم رسید ہوگا. یہ صحابہ کے فضائل کو بیان کرنے والی قرآن کی بہت ساری آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث, عظمت صحابہ میں ہم ان کو کچھ واقعات کو سنیں گے, تو ان کی فضیلت اور اعلیٰ مقام کو بیان کرتی ہے یہ نصوص کتاب و سنت, جو کہ تواتر کو کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. مجھے بعض اقوال یاد آ رہے ہیں, میں صرف اشارہ کروں. امام ابو زرع رازی کا بھی ایک قول ہے اور ایک دوسرے امام کا بھی, ان کے ملا کر اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے, ان پر تان و تشنیع کر رہا ہے, ان پر الزام تراشی کر رہا ہے, تو تم اس سے دور رہو اور جان جاؤ کہ وہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں. بہت غور سے سنیں. ایسے کتنے لوگ ہیں آج ہمارے درمیان, ہمارے نوجوان جو ہیں دھوکہ کھا کے کہ ان کے فالوور اتنے ہیں, اتنے لوگ لائک کرتے ہیں, فلاں انجینئر ہے, فلاں بزرگ ہے, فلاں صاحب ہے, اتنے فالوور ہیں, ٹی وی چینل پہ آتے ہیں, تو اب ان کو خوب پڑھنے سننے لگے اور ان سے متاثر ہو گئے. یہ ہمارے سلف کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت سے دور رہنا, اور دیکھو کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو تم اس سے بچنا, کیونکہ وہ بدعتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی بنیاد کھود دے, توڑ دے. امام ابو ذرا کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو ہم تک نقل کیا, حدیثوں کو نقل کیا, وہ دین کے پہلے راوی ہیں. اگر آپ صحابہ کرام کو حذف کر دیجئے تو ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے, دین بچتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کی روایت اور ان کے دین پر ہمارے قرآن حدیث کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. صحابہ کو مجروح کر دے, دین ختم. تو یہاں چوتھا نقطہ انہوں نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں اور اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں ان کی فضیلتیں، مرتبے، مقام کو بیان کیا، اس لیے، اور جو مقام اور مرتبہ صحابہ کا ہے بعد والوں کا نہیں ہے، کسی امام کا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، کسی صحابی کے نقش پا کو نہیں پا سکتا، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت میں۔ ہاں، اس کے بعد والا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ وَلِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لَهُمُ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ لِمَنْ بَعْدَهُمْ، اور اس لیے بھی صحابہ کو معیار ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں بعد والوں کے لیے ان کو امامت کا درجہ دیا ہے کہ صحابہ کرام تمہارے لیے معیار ہیں، ان کی پیروی کرو۔ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ، اور ان کے صحابہ پر تعریف کی اور ان کی پیروی کرنے والوں کی بھی تعریف کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں، کہ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو احسان کے ساتھ سابقون الاولون کی اتباع کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ان کی مدح و ستائش کی، وعلی من تبعہم، ان کی بھی تعریف کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی بھی، وسلک سبیلہم، اور صحابہ کرام کے راستے پر جو چلنے والا ہے ان کی بھی تعریف کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہی راستہ اختیار کرو جو صحابہ کا تھا، سابقون الاولون کا تھا۔ وانما نال التابع الفضل لفضل المتبوع۔ اب یہاں ہم کو اور آپ کو اگر کوئی فضیلت ملے گی، بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، ہم کو اور آپ کو اگر اللہ کے یہاں قبولیت ملے گی، فضیلت ملے گی، تو ان کی پیروی کر کے متبوع کو جو فضیلت ہم کو اور آپ کو حاصل ہوگی، تابع کو جو فضیلت حاصل ہوگی، وہ متبوع کی وجہ سے ہوگی، یعنی ان کی فضیلت کی وجہ سے کہ ان کے طریقے پر ہم اور آپ چلیں۔ یہاں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے آپ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتے، پرانا طریقہ، صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور ایک آخری ایک نقطہ اور بیان کیا، وَلِأَنَّهُمْ نَاجُونَ مِنَ الضَّلَالِ، اس لیے بھی صحابہ کا دین ایمان معیار ہے کہ وہ گمراہی اور ضلالت سے جو ہے نجات پانے والے ہیں۔ یبعدون عن مواطن الزلل، ہاں، لغزشوں، خطاؤں اور گمراہ ہونے کے جو مواقع ہیں، راستے ہیں، ان سے صحابہ کرام بہت دور تھے، ہلاکت کے میں پڑنے سے بہت دور تھے۔ رب البریہ نے ان کی عدالت، ان کے عادل ہونے، ان کے سقا ہونے کا 7 آسمانوں کے اوپر سے گواہی دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ اسی طریقے سے اس لیے بھی صحابہ کی بات ضروری ہے، جو انہوں نے کہا، جو ہم سن چکے ہیں کہ وہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ اور آخری بات انہوں نے یہی کی، اس لیے بھی کہ جو دنیا میں مختلف جماعتیں، گروہ پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اپنے بانی کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، اللہ کے پہلے مخاطب ہیں۔ اور یہ جو نکات بیان کی، اس بنیاد پر صحابہ کرام کی دین کی فہم، ایمان کا اختیار کرنا دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر، سب سے صحیح اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اس بات کا، ان امور کا حاصل کلام یہ ہے کہ دین اسلام خالص کیا ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث کو جس طریقے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، ان 3 زمانے کے لوگوں نے، جو اہل سنت والجماعت ہے، جس طریقے سے اختیار کیا، وہی دین ہے۔ اب ہم ان کی طرف نسبت کرنے کو سلفیت یا سلفی منہج کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفی منہج اور سلفیت وہی ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا، وہی قرآن و حدیث ہے۔ تو دین اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے کہ جو اسلام ہے وہی سلفی منہج ہے، جو اسلام ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب ہم اور آپ یا سلفی منہج کو اختیار کرنے والے لوگ قرآن، حدیث، صحابہ کے طریقے پہ اختیار جب کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پر دنیا میں جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان سے الگ ہوتے ہیں۔ عقیدہ ان کا وہی ہے جو صحابہ کا ہے، دوسرے عقائد کو رد کرتے ہیں، طریقہ عبادات وہی ہے، معاملات وہی ہے، دین کے اصول، ضابطے، نئے نئے مسائل جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ان مسائل کا حل کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہی اصول و ضوابط اختیار کرتے ہیں جو صحابہ کرام کا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی صراط مستقیم ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ ہے، قرآن و حدیث پر مشتمل، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو، یہ الگ الگ مسلک، الگ الگ اماموں کے نام جو پائے جاتے ہیں، ان راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم کو اصل راستے سے ہٹا کر، جدا کر کے فرقوں میں بانٹ دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا حکم ہے، تاکیدی حکم ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اور جہنم سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ یہ طریقہ سلف ہے۔
اب اس طریقے سلف کے کو ہم یہ دیکھیں کہ آج کون فالو کر رہا ہے اور کون لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت یا سلفی منہج کے کچھ بنیادی اصول اور ان کی کچھ خصوصیات پڑھیں گے. اس کے بعد والے ہفتے میں جو ہے اہل سنت کی یا مسلک سلف کی وسطیت اور اعتدال کو اور دوسرے مسلکوں کے انحراف کو انشاءاللہ جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، جاننے اور اس کے بعد اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور ہر عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.